بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل سدھ اوریجنل پر خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ڈھیروں ڈھیر نعمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہوں۔ تو چلیے چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ عمران سیریز بلیک ہاؤنڈز 11ویں قسط۔ لیکن اس میں ایسی کیا بات ہے کہ اسے پاکیزہ یا دوسرے اسلامی ملکوں کے خلاف بطور ثبوت پیش کیا جا سکے؟ صدر نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ جناب میں بھی عرض کر رہا ہوں، مینن نے جواب دیا۔ او اچھا فرمائیے، صدر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ساری اس گروپ کے خاتمے کے بعد سیکشن 4 کے چیف منوہر کو اطلاع ملی کہ اس گروپ کا ایک آدمی ہلاک ہونے سے بچ گیا ہے۔ یہ چونکہ بلیک ہاؤنڈز کے بنیادی اصول کے خلاف ہے کہ اس کا کوئی شکار زندہ بچ جائے، اس لیے منوہر نے اس کی تلاش شروع کر دی۔ پھر اطلاع ملی کہ وہ زخمی ہو کر خفیہ طور پر آزاد مشک بار چلا گیا ہے۔ وہاں سے اطلاع ملی کہ وہ پاکیزہ چلا گیا ہے۔ پھر اطلاع ملی کہ وہ پاکیزہ سے واپس آزاد مشک بار پہنچ گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ پاکیزائی ایجنٹ ہیں جن کو وہ خفیہ طور پر سرحد پار کرا کر یہاں مشک بار لے آنا چاہتا ہے۔ اس اطلاع پر اس گروپ کا کھوج نکالا گیا جو انہیں خفیہ طور پر سرحد پار کروا رہا تھا۔ اس کا کھوج نکال کر اس آدمی کو بھاری قیمت دے کر خریدا گیا۔ اس طرح پتہ چل گیا کہ یہ پاکیزائی ایجنٹ درۂ صدر شام کی طرف سے داخل ہوں گے۔ چنانچہ سیکشن 4 نے وہاں پکڑیں کی۔ یقیناً اب تک یہ پاکیزائی ایجنٹ پکڑے جا چکے ہوں گے۔ میں نے منوہر کو ہدایت کر دی تھی کہ انہیں فوری طور پر ہلاک نہ کیا جائے، بلکہ انہیں گرفتار کر کے خفیہ ٹارچر سیل میں پہنچا دیا جائے، جہاں ان کے بارے میں تفصیلات معلومات کرنے کے بعد انہیں پوری دنیا کے اخباری نمائندوں کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح یہ ایک جیتا جاگتا ثبوت ہوگا کہ پاکیزائی ایجنٹ یہاں کے حریت پسندوں کی مدد کر رہے ہیں، چیف نے مزید تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ پھر کیا رزلٹ نکلا؟ پکڑے گئے وہ؟ صدر نے قدرے بے چین سے لہجے میں کہا۔ ابھی اطلاع تو نہیں آئی، لیکن بہرحال وہ پکڑے جا چکے ہوں گے، وہ کسی صورت بھی نہیں بچ سکتے، مینن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ کے مخبروں نے یہ معلوم کیا کہ کیا یہ واقعی پاکیزائی ایجنٹ ہیں؟ اگر ہیں تو کس ادارے سے ان کا تعلق ہے؟ صدر نے پہلے سے زیادہ بے چین لہجے میں کہا۔ سر، کسی بھی ادارے سے تعلق ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مینن نے کہا۔ فرق پڑتا ہے، آپ کو ان پاکیزائی ایجنٹوں کے بارے میں تجربہ نہیں ہے، اور آپ نے کی بات نے مجھے شدید اضطراب میں مبتلا کر دیا ہے۔ اگر یہ پاکیزائی ایجنٹ ہیں تو پھر سمجھ لیجئے کہ یہ آپ کی تنظیم بلکہ یہاں موجود کافرستانی فوج کے اسلحے کے تمام سٹور، تمام ہیڈ کوارٹر شدید ترین خطرے کی زد میں آ چکے ہیں۔ ہم کافرستان میں ان پاکیزائی ایجنٹوں کی کارکردگی طویل عرصے سے بھگت رہے ہیں۔ ہماری سیکرٹ سروس، ہماری پاور ایجنسی، ہماری ملٹری انٹیلیجنس اور دوسری بے شمار ایجنسیاں مسلسل ان سے شکست کھاتی چلی آ رہی ہیں۔ آپ پلیز فوری طور پر معلوم کریں کہ یہ ایجنٹ پکڑے گئے ہیں یا نہیں، صدر نے تیز لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے سر، میں بھی معلوم کرتا ہوں، مینن نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ اب یہ بات کر کے پچھتا رہا ہے۔ یہی ٹرانسمیٹر منگوا لیجیے، میں خود یہ رپورٹ سننا چاہتا ہوں، صدر نے کہا تو مینن بیٹھ گئے۔ میں منگواتا ہوں ٹرانسمیٹر، چیف کمانڈر نے کہا اور اٹھ کر خود ہی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھول کر وہ باہر نکلا، اور پھر وہ جب کافی دیر تک اس کی واپسی نہ ہوئی اور صدر اور دوسرے ساتھی اضطراب بھرے انداز میں دروازے کی طرف دیکھنے لگے، مگر تھوڑی دیر بعد چیف کمانڈر اندر آئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک جدید ساخت کا لانگ رینج ٹرانسمیٹر موجود تھا، مگر ان کے چہرے پر وحشت کے آثار نمایاں تھے۔ کیا بات ہے، آپ کی یہ حالت کیوں ہو رہی ہے؟ صدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جناب کیا بتاؤں، مجھے تو اب تک یقین نہیں آ رہا، لیکن ایئر فورس کے کمانڈر نے مجھ پر خود فون پر بات کی ہے۔ وہ دراصل میری معرفت بلیک ہاؤنڈز کے چیف صاحب سے بات کرنا چاہتے تھے، لیکن میں نے انہیں بتایا کہ اس وقت صدر صاحب میٹنگ لے رہے ہیں، اس لیے فی الحال بات نہیں کرائی جا سکتی، چیف کمانڈر نے کہا۔ کیا آپ جب باہر گئے تھے تو آپ کو فون کے متعلق بتایا گیا تھا؟ صدر نے کہا۔ یس سر، فون تو پہلے آیا تھا، لیکن میٹنگ کی وجہ سے اسے ہولڈ رکھا گیا تھا۔ ایمرجنسی کی بات سن کر میں دفتر چلا گیا اور میری بات ہوئی ہے، بہرحال میں یہ ٹرانسمیٹر لے آیا ہوں، چیف کمانڈر نے کہا۔ کیا ایمرجنسی ہے اور کیا رپورٹ ہے؟ تفصیل سے بتائیں، آپ کچھ چھپا رہے ہیں، صدر نے غصیلا لہجے میں کہا۔ نہیں جناب، میں آپ کے سامنے کوئی بات کیسے چھپا سکتا ہوں؟ دراصل میں اس میٹنگ کا ماحول خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بہرحال کمانڈر نے مجھے مختصر طور پر اتنا بتایا ہے کہ بلیک ہاؤنڈز کے سیکشن 4 کے چیف درائے درسام کے قریب ایک ایئر چیک پوسٹ پر پہنچے۔ انہوں نے بتایا کہ پاکیزائی ایجنٹوں نے قریبی فوجی چوکی کے فوجیوں کو ہلاک کر کے ان کے روپ میں رکھوالی جا رہے ہیں، اور انہوں نے اسی چیک پوسٹ سے ہیلی کاپٹر بھی حاصل کر لیا ہے، اور اس کے بعد جناب 2 ایئر چیک پوسٹ تباہ کر دی گئی اور پھر ان کا پتہ نہیں چلا، اور سیکشن 4 کے انچارج صاحب بھی غائب ہیں، چیف کمانڈر نے کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ رپورٹ ہی غلط ہے، منوہر کیسے غائب ہو سکتا ہے؟ مینن نے تیز لہجے میں کہا۔ ایئر فورس کے کمانڈر سے میری بات کرائیے فوراً، صدر صاحب نے تیز لہجے میں کہا، اور چیف کمانڈر ایک بار پھر تیز قدم اٹھاتے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ چند لمحوں بعد وہ واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک کارڈ لیس فون پیس تھا۔ انہوں نے صدر کے قریب آ کر اس پر بٹن پریس کیے۔
یس رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک باوقار آواز سنائی دی۔ جناب صدر صاحب سے بات کیجیے، چیف کمانڈر نے کہا، اور فون بھی اس ادب سے صدر کے سامنے میز پر رکھا اور خود مڑ کر واپس اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گئے۔ فون میں شاید لاؤڈ سپیکر موجود تھا، اس لیے دوسری طرف سے آنے والی آواز بخوبی سب تک پہنچ رہی تھی۔ ہیلو پریزیڈنٹ بول رہا ہوں، صدر صاحب نے باوقار لہجے میں کہا۔ یس سر، حکم سر، دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ بے حد مودبانہ تھا۔ آپ نے چیف کمانڈر صاحب کو کیا ایمرجنسی رپورٹ دی ہے، پوری تفصیل بتائیے، صدر نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ سر انتہائی حیرت انگیز رپورٹ ہے، مجھے ایک ایئر چیک پوسٹ کے کمانڈر بچن صاحب نے اسپیشل کال کی ہے اور انہوں نے جو تفصیل بتائی ہے اس کے مطابق بلیک ہاؤنڈ کے سیکشن 4 کے انچارج اپنے ایک ساتھی کے ساتھ بستی چلگام کے ایئر اڈے سے حاصل کیے جانے والے ایک فوجی ہیلی کاپٹر پر اس ایئر چیک پوسٹ پر پہنچے اور انہوں نے کمانڈر بچن کو بتایا کہ بلیک ہاؤنڈز نے پاکیشیا سے آنے والے چند پاکیشیائی ایجنٹوں کو پکڑنے کے لیے پکٹنگ کی تھی، لیکن وہ ایجنٹ وہاں سے نکل جانے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ سب لوگ اب بستی چلگام پہنچیں گے۔ چنانچہ بلیک ہاؤنڈ نے وہاں پکٹنگ کی، لیکن جب کافی وقت گزر گیا اور وہ پاکیشیائی ایجنٹ وہاں نہ پہنچے تو انہوں نے چلگام سے فوجی ہیلی کاپٹر حاصل کیا اور چیکنگ راؤنڈ لیتے ہوئے یہاں پہنچے۔ راستے میں ہی انہیں ہیلی کاپٹر جاتا ہوا ملا تھا۔ بہرحال نیچے موجود فوجی چوکی پر انہیں کھائی میں پڑی ایک لاش دکھائی دی تو انہوں نے وہاں اتر کر چیکنگ کی تو چوکی پر موجود تمام فوجی ہلاک کر دیے گئے تھے، چند کی یونیفارمز بھی اتار لی گئی تھیں۔ اسی لیے سیکشن 4 کے چیف صاحب کا خیال تھا کہ جو فوجی ہیلی کاپٹر انہیں جاتا ہوا ملا ہے اس میں کافر ثانی فوج کی یونیفارم میں پاکیشیائی ایجنٹ ہوں گے۔ یہ ہیلی کاپٹر کمانڈر بچن نے چوکی کے انچارج کیپٹن شرما کی سرکاری کال پر بھجوایا تھا کہ وہ کسی ٹاپ ایمرجنسی کے سلسلے میں فوری طور پر راہولی پہنچنا چاہتے ہیں اور کمانڈر بچن نے پورے کوڈ معلوم کر کے ہیلی کاپٹر بھیجا تھا۔ بہرحال سیکشن 4 کے چیف کے کہنے پر کمانڈر بچن نے ہیلی کاپٹر کے پائلٹ سے رابطہ کیا، وہ اصل تھا۔ کیپٹن شرما سے بات ہوئی تو وہ بھی اصل تھا، لیکن سیکشن 4 کے چیف مصر تھے کہ یہ پاکیشیائی ایجنٹ ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ٹرانسمیٹر پر کیپٹن شرما سے خود بات کرتے ہوئے اسے حکم دیا کہ وہ واپس آ جائے، لیکن کیپٹن شرما نے کسی ٹاپ ایمرجنسی کا کہہ کر واپس آنے سے انکار کر دیا۔ ایئر سیکشن 4 کے چیف نے کمانڈر بچن کو کہا کہ وہ راہولی کے راستے میں آنے والی ایئر چیک پوسٹ کے کمانڈر سے رابطہ قائم کریں اور انہیں حکم دیں کہ اس ہیلی کاپٹر کو جبراً روکا جائے اور اگر وہ نہ رکے تو اسے میزائل سے تباہ کر دیا جائے۔ کمانڈر بچن نے تباہ کرنے والی بات تو تسلیم نہ کی، البتہ سیکشن چیف سے تحریری حکم لے کر اس نے ایئر چیک پوسٹ سے رابطہ قائم کیا تو انہیں معلوم ہوا کہ ہیلی کاپٹر کرال چیک پوسٹ کی حدود سے گزر کر کنجانی چیک پوسٹ کی حدود میں ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس چیک پوسٹ کے کمانڈر شیر سنگھ سے بات کی، اس نے ہیلی کاپٹر روکنے پر حامی بھر لی اور پھر اس کی کال آئی کہ ہیلی کاپٹر اتار لیا گیا ہے اور کیپٹن شرما اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس پر سیکشن چیف اپنے ساتھی کے ساتھ ہیلی کاپٹر پر کنجانی چیک پوسٹ چلے گئے اور کمانڈر بچن سے کہہ کر گئے کہ وہ انہیں کال کر کے اصل حقیقت بتائیں گے، لیکن جب کافی وقت گزر گیا اور ان کی کال نہ آئی تو کمانڈر بچن نے کنجانی ایئر چیک پوسٹ کال کی، لیکن جب وہاں سے کال اٹینڈ نہ کی گئی تو انہوں نے اس کے بعد راہولی تک آنے والی ایئر چیک پوسٹ کے کمانڈر سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ ہیلی کاپٹر دونوں ایئر چیک پوسٹ کراس کر کے راہولی پہنچ گیا ہے۔ راہولی کے ایئر ہیڈ کوارٹر سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ راہولی کی فضا میں اس طرف سے کوئی ہیلی کاپٹر آیا ہی نہیں۔ کمانڈر بچن کو شک گزرا تو انہوں نے چیکنگ کا سوچا، لیکن چونکہ ان کے پاس ہیلی کاپٹر نہ تھا اس لیے انہوں نے کرال ایئر چیک پوسٹ پر کال کی، لیکن وہاں سے بھی کال اٹینڈ نہ کی گئی تو انہوں نے اس سے پہلے کی ایئر چیک پوسٹ پر کال کر کے اس کے کمانڈر کو ساری بات بتائی اور دونوں ایئر چیک پوسٹ کو خود جا کر چیک کرنے کے لیے کہا۔ پھر اس کمانڈر کی طرف سے اطلاع ملی کہ کرال ایئر چیک پوسٹ کی ساری مشینری تباہ کر دی گئی ہے اور وہاں موجود تمام افراد کو گولیوں سے اڑا دیا گیا ہے۔ وہاں کمانڈر کے ساتھ ساتھ کنجانی ایئر چیک پوسٹ کے کمانڈر شیر سنگھ کی بھی گولیوں سے چھلنی لاش ملی ہے اور سیکشن 4 کے چیف کے دوسرے ساتھی کی لاش اور ان کے ہیلی کاپٹر کے پائلٹ کی لاش بھی وہیں پڑی ہوئی ہے، جبکہ کنجانی ایئر چیک پوسٹ پر بھی یہی صورتحال ہے، وہاں بھی اسی طرح قتل عام کیا گیا ہے۔ سیکشن 4 کے چیف کیپٹن شرما اور اس کے ساتھی صاحب غائب ہیں اور راہولی بھی نہیں پہنچے۔ میں نے یہ اطلاع ملتے ہی راہولی ایئر ہیڈ کوارٹر سے رابطہ قائم کر کے انہیں ہیلی کاپٹر کو تلاش کرنے کا حکم دیا تو مجھے رپورٹ دی گئی کہ ہیلی کاپٹر راہولی سے کافی پہلے ایک کھائی میں تباہ ہوا پڑا ہے، لیکن اسے آگ نہیں لگی کیونکہ اسے کھائی میں گرانے سے پہلے باقاعدہ اس کے پیٹرول ٹینک خالی کر دیے گئے تھے۔ وہاں پیٹرول بہنے کے نشانات ابھی تک موجود تھے اور ہیلی کاپٹر کے ساتھ کوئی لاش بھی موجود نہیں ہے۔ چنانچہ میں نے کمانڈر کو کال کیا تاکہ وہ کیپٹن شرما اور اس کے ساتھیوں کو تلاش کرائیں۔ دوسری طرف سے ایئر کمانڈر نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے آپ بھی انہیں تلاش کریں، پوری فورس کو حکم دے دیں کہ ہنگامی طور پر انہیں تلاش کیا جائے۔ صدر نے انتہائی سخت لہجے میں کہا اور فون آف کر دیا۔ ان کے چہرے پر شدید ترین پریشانی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ یہ رپورٹ کسی غلط فہمی پر مبتنی ہے جناب،
سیکشن 4 کا انچارج منوہر انتہائی تربیت یافتہ آدمی ہے، وہ اتنی آسانی سے ان پاکیزیائی ایجنٹوں کے ہاتھ نہیں آ سکتا، مینن نے صدر صاحب کے فون آف کرتے ہی ان سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس رپورٹ کے بعد میرے ذہن میں یہی خیال آ رہا ہے کہ یہ پاکیزیائی ایجنٹ دراصل پاکیزیا سیکرٹ سروس کے ہی افراد ہوں گے، اور اگر واقعی یہ وہی ہیں تو پھر جو کچھ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے وہ غلط نہیں ہے۔ یہ لوگ ایسے ہی اقدامات کرنے کے عادی ہیں، وہ ہر ناممکن کو ممکن بنانے کی صلاحیتیں رکھتے ہیں، اور ان کی وادی مشکبار میں آمد کافرستان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ آپ سب حضرات انہیں عام ایجنٹ سمجھ کر ڈیل کر رہے ہیں، جبکہ وہ عام ایجنٹ نہیں ہیں۔ ان کے خلاف آپ سب کو متحد ہو کر کام کرنا ہوگا، صدر نے انتہائی تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ جناب، اگر آپ اجازت دیں تو ایک خصوصی فریکوینسی پر میں منوہر کو کال کروں، مجھے یقین ہے کہ صورتحال پوری طرح واضح ہو جائے گی۔ مینن نے کہا، ٹھیک ہے، کال کریں، میں بھی صورتحال کی پوری وضاحت چاہتا ہوں، صدر نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور مینن نے اپنے سامنے پڑے جدید ساخت کے لانگ رینج ٹرانسمیٹر پر ایک فریکوینسی ایڈجسٹ کرنی شروع کر دی۔ ہیلو چیف آف بلیک ہاؤنڈز کالنگ اوور۔ مینن نے فریکوینسی ایڈجسٹ کرنے کے بعد ٹرانسمیٹر آن کرتے ہوئے کال دینا شروع کر دی۔ یس، سیکشن 4 چیف ٹینڈنگ اوور۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے آواز سنائی دی اور مینن کا ستا ہوا چہرہ یک لحظت مسرت سے کھل اٹھا۔ اس سے اس کا نام پوچھو، کیونکہ پاکیزیائی ایجنٹ لہجے اور آواز کی نقل کرنے کے ماہر بتائے جاتے ہیں، اور نہ صرف نام بلکہ اگر کوئی محسوس کوڈ ہو تو وہ بھی پوچھ لو، بلکہ کوئی اور شناخت ہو تو وہ بھی پوچھ لو۔ پہلے تسلی کر لو کہ یہ واقعی وہی بول رہا ہے، کہیں اس کی جگہ وہ پاکیزیائی ایجنٹ ہی بات نہ کر رہا ہو۔ صدر نے تیز لہجے میں مینن کو ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اوور، مینن نے پوچھا۔ منوہر، جناب آپ جانتے تو ہیں، اوور، دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ تمہارے والد کا کیا نام ہے؟ اوور، مینن نے ہونٹ پیچتے ہوئے کہا۔ جناب، آخر کیا بات ہو گئی ہے کہ آپ نے باقاعدہ حسب نسب پوچھنا شروع کر دیے ہیں؟ اوور، دوسری طرف سے اس پر ناخوشگوار لہجے میں کہا گیا۔ والد کا نام بتاؤ منوہر۔ اوور، مینن نے اس بار سخت لہجے میں کہا۔ سوری، پہلے آپ وضاحت کریں کہ آپ یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ایسا شناخت کے لیے پوچھا جا رہا ہے اور یہ انتہائی ضروری ہے۔ اوور، مینن نے تیز لہجے میں کہا۔ میرے والد کا نام کرشن رام تھا۔ اوور، دوسری طرف سے کہا گیا، اور مینن کا چہرہ ایک بار پھر کھل اٹھا۔ گڈ، اس کا مطلب ہے کہ تم واقعی منوہر ہو، لیکن اب تم اپنا سابقہ ملٹری کوڈ بتاؤ۔ اوور، مینن نے کہا۔ اب آپ زیادتی کر رہے ہیں جناب، میں یہاں انتہائی خطرناک حالات میں الجھا ہوا ہوں پاکیزیائی ایجنٹوں کے ساتھ، اور آپ انٹرویو لے رہے ہیں۔ اوور، اس بار دوسری طرف سے انتہائی ناخوشگوار لہجے میں جواب دیا گیا۔ کہاں ہے پاکیزیائی ایجنٹ؟ کیسے حالات ہیں؟ تفصیل بتاؤ۔ اوور، مینن نے تیز لہجے میں کہا۔ یہ انتہائی خطرناک ایجنٹ ہیں، میرے سارے گھیرے توڑ کر نکل گئے ہیں، انہوں نے مجھے اغوا بھی کر لیا، لیکن میں ان کی قید سے نکل آیا ہوں، جلد ہی میں ان کا خاتمہ کر دوں گا۔ اوور، منوہر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کتنے آدمی ہیں؟ اوور، مینن نے پوچھا۔ 7 آدمی تھے، کافرستانی فوج کی ایک چوکی تباہ کر کے انہوں نے وہاں سے یونیفارمز حاصل کی تھی، پھر ہیلی کاپٹر سے راہولی آنے لگے، راستے میں ان کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ بہرحال یہ لمبی کہانی ہے، مختصر یہ کہ انہوں نے میرے ساتھی ماترم کو ہلاک کر دیا اور مجھے اغوا کر لیا گیا۔ مجھے ہوش آئے تو میں ان کے درمیان ایک غار میں قید تھا۔ وہ مجھ سے بلیک ہاؤنڈز کے ہیڈ کوارٹر کا محلے کو اور دوسری تفصیلات معلوم کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے مجھ پر تشدد بھی کیا، لیکن پھر مجھے موقع مل گیا اور میں ان کی گرفت سے نکل آیا اور وہ فرار ہو گئے۔ ویسے ان کا ایک آدمی میرے ہاتھوں مارا گیا ہے، اس لیے اب ان کی تعداد 6 ہے۔ اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ تمہیں ہیڈ کوارٹر کال کرنا چاہیے تھی تاکہ میں دوسرے سیکشن کو تمہاری امداد کے لیے بھیجتا، تمہیں فوج کی مدد حاصل کرنی چاہیے تھی۔ اوور، مینن نے تیز لہجے میں کہا۔ آپ بے فکر رہیں جناب، سیکشن 4 اب اتنا بھی گیا گزرا نہیں ہے، ان کا خاتمہ میرے ہاتھوں ہی ہوگا۔ ویسے وہ فوجی یونیفارم میں ہے، اس لیے فوج کے آتے ہی وہ ان سے مل سکتے ہیں اور پھر ان کی تلاش ناممکن ہو جائے گی، منوہر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، ہر قیمت پر ان کا خاتمہ ہونا چاہیے، ہر قیمت پر، سمجھے؟ چیف نے کہا۔ اوکے، اوور اینڈ آل، مینن نے کہا۔ ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ منوہر کی رپورٹ سے مجھے کچھ اطمینان ہوا ہے کہ یہ لوگ وہ نہیں ہو سکتے جن کا مجھے خدشہ تھا، یہ کوئی اور ایجنٹ ہے۔ اگر یہ پاکیزیائی سیکرٹ سروس سے متعلق ہوتے تو پھر منوہر کسی صورت بھی ان کی قید سے بچ کر نہ نکل سکتا، لیکن اس کے باوجود سب ادارے انتہائی ہوشیار رہیں گے، اور جب یہ لوگ ہلاک ہوں تو مجھے رپورٹ دی جائے گی۔ میٹنگ برخاست، صدر نے اس بار قدرے مطمئن لہجے میں کہا، اور کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے اٹھتے ہی باقی افراد بھی احتراماً کھڑے ہو گئے۔ صدر کا رخ بیرونی دروازے کی طرف ہو گیا، اور چیف کمانڈر سمیت باقی افراد بھی مؤدبانہ انداز میں ان کے پیچھے چلتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ ہیلی کاپٹر کے پیٹرول ٹینک خالی کر کے عمران کے ساتھیوں نے مل کر اسے نیچے عمیق گہرائی میں دھکیل دیا، اور ہیلی کاپٹر کے نیچے گہرائی تک پہنچتے پہنچتے پرزے اڑ گئے۔ منوہر کو اس دوران صدیقی غار میں لے گیا تھا، اور وہ تو وہیں پر تھا۔
ہیلی کاپٹر کو دھکیلنے کے بعد عمران بھی باقی ساتھیوں کے ساتھ اس غار کی طرف بڑھ گئے جسے اعظم نے تلاش کیا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ اس کشادہ غار میں پہنچ چکے تھے، اس جگہ سے کافی دور تھی جہاں انہوں نے ہیلی کاپٹر کو تباہ کیا تھا۔ منوہر غار میں بے ہوش پڑا تھا۔ اسے ہوش میں لے آؤ صدیقی، عمران نے کہا، اور صدیقی نے جھک کر اس کے چہرے پر تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ 7واں زوردار تھپڑ کے بعد منوہر کو ہوش آیا اور عمران سمجھ گیا کہ منوہر طاقتور اعصاب اور قوت مدافعت کا مالک ہے۔ منوہر نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دی۔ پہلے تو وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر اچھل کر بیٹھ گیا۔ تمہارا نام منوہر ہے اور تم بلیک ہاؤنڈ کے سیکشن 4 کے چیف ہو؟ عمران نے سرد لہجے میں سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں، منوہر نے جواب دیا اور اس پر وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ لیکن عمران نے اس کے اس طرح کھڑے ہونے پر کوئی اعتراض نہ کیا تھا، اس لیے باقی ساتھی بھی خاموشی سے کھڑے رہے، لیکن سوائے عمران کے ان سب کے ہاتھوں میں مشین پسٹلز موجود تھے۔ بلیک ہاؤنڈز کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ پوری تفصیل بتاؤ، عمران نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، منوہر نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور عمران اس کی بات سن کر بے اختیار چونک پڑا کیونکہ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ تم اس کے ایک سیکشن کی انچارج ہو اور تمہیں نہیں معلوم؟ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ چیف نے اسے خفیہ رکھا ہوا ہے، ہمارے چاروں سیکشنز کے علیحدہ علیحدہ اپنے ہیڈ کوارٹرز ہیں، منوہر نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور عمران نے اس بات پہ سر ہلا دیا۔ اپنے اور باقی 3 سیکشنز کے ہیڈ کوارٹرز کا محل وقوع بتاؤ، عمران نے کہا، لیکن اس سے پہلے کہ عمران کی بات ختم ہوتی منوہر نے یک لخت کسی بھوکے عقاب کی طرح چھلانگ لگائی۔ وہ عمران اور صفدر کے درمیان موجود خلا کو کراس کر کے غار کے دہانے سے باہر جانا چاہتا تھا، لیکن دوسرے لمحے وہ بری طرح چیختا ہوا واپس پلٹ کر دیوار سے جا ٹکرایا۔ لیکن دوسرے لمحے جیسے بجلی چمکتی ہے وہ ایک بار پھر کلا بازی کھاتا ہوا کونے میں کھڑا اعظم سے ٹکرایا، اور پھر اعظم سے ٹکرا کر وہ بجلی سے کسی تیزی سے گھوما اور اعظم اس کے سینے سے لگا کھڑا تھا۔ میں اسے مار ڈالوں گا، سب اپنا اسلحہ پھینک دیں، منوہر نے تیز لہجے میں کہا۔ اعظم کی گردن کے گرد اس کا بازو کا حلقہ موجود تھا، جبکہ دوسرا بازو اس نے اعظم کے پیٹ کے گرد رکھا ہوا تھا، اور اعظم کا چہرہ گردن پر دباؤ کی وجہ سے بری طرح بگڑ سا گیا تھا۔ مار ڈالو، یہ ہمارا ساتھی نہیں ہے، عمران نے سرد لہجے میں کہا، لیکن اس سے پہلے کہ اس کا فقرہ ختم ہوتا اچانک صدیقی جو اس سے قریب تر تھا برق کی طرح اچھلا، اور اس کے ساتھ ہی منوہر اور اعظم دونوں اچھل کر پہلو کے بل گرے، اور اس کے ساتھ ہی تنویر نے آگے بڑھ کر اسے گردن سے پکڑا، اور دوسرے لمحے منوہر چیختا ہوا کسی گیند کی طرح اڑتا ہوا ایک خوفناک دھماکے کے ساتھ غار کی ایک دیوار سے ٹکرایا اور پھر دب سے نیچے گرا اور چند لمحے کراہنے کے بعد ساکت ہو گیا۔ او، اعظم تو مر چکا ہے، اس کی گردن ٹوٹ گئی ہے، صدیقی نے سیدھا ہوتے ہوئے کہا۔ وہ منوہر کے ہٹ جانے پر اعظم کو اٹھنے میں مدد دینے کے لیے جھکا تھا۔ تمہاری اچانک چھلانگ کی وجہ سے منوہر کے بازو کا جھٹکا اس کی موت کا باعث بن گیا ہے، عمران نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، اور منوہر کی طرف بڑھا جو پہلو کے بل ساکت پڑا ہوا تھا۔ یہ بھی مر چکا ہے، دیوار سے ضرب کی وجہ سے اس کا شاید دل بند ہو گیا ہے، یا یہ شاید دل کے کسی خاص مرض میں مبتلا تھا جس سے اس قدر چوٹ لگنے سے دل بند ہو جاتا ہے، عمران نے اسے چیک کرتے ہوئے کہا، اور ان سب نے بے اختیار ایک سانس لیا۔ ان دونوں کی موت ہمارے لیے بہتر ثابت نہیں ہوئی، لیکن صفدر نے کہا، لیکن فقرہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ تمہاری بات درست ہے، اعظم اب مکمل طور پر ہمارا ساتھ دے رہا تھا، اس سے ہمیں چھپنے کے لیے مناسب اڈے مل سکتے تھے۔ منوہر سے کم از کم اس کے ہیڈ کوارٹر کا ہی علم ہو جاتا، بہرحال اتفاقات تو ہوتے ہی رہتے ہیں۔ اب تنویر کو یہ تو معلوم نہ تھا کہ یہ کسی خاص مرض میں مبتلا ہے، عمران نے ایک سانس لیتے ہوئے کہا۔ لگتا تو یہ کافی سخت جان تھا، تنویر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، اور عمران مسکرا دیا۔ اب اس کی تلاشی لو، ہو سکتا ہے جو کچھ اس سے معلوم کرنا چاہتے تھے وہ اب ہمیں مل جائے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور تنویر سر ہلاتا ہوا آگے بڑھا۔ چند لمحوں بعد جب وہ منوہر کی تلاشی لے کر واپس مڑا تو اس کے ہاتھ میں ایک کارڈ اور ایک چھوٹا سا باکس تھا جس کی ساخت سگریٹ کیس جیسی تھی۔ عمران نے کارڈ دیکھا، اس پر منوہر اور انچارج سیکشن 4 کے الفاظ درج تھے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، جزاک اللہ۔